مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے یوئیل کی معرفت لکھی گئی انجیلی کتاب کا ہم سب مل کر تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یوئیل کا عبرانی زبان میں مطلب ہے یہوہ خدا ہے۔ یہ ایک نبی ہے۔ اس کے باپ کا نام فتوئیل تھا۔ یہ انبیاء اصغر کی دوسری کتاب کا مصنف تھا، اور اگر ہم اس کے خلاصہ مضامین کے موضوعات پر غور کریں تو یوئیل کی کتاب کے نمایاں موضوعات 4 ہیں۔ پہلا، ٹڈی دل کا یکے بعد دیگرے ہولناک تباہی پھیلانا۔ یہ ایک حقیقت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اس میں گہرے معنی بھی پوشیدہ ہیں۔ اور دوسرا، اسرائیل کے تائب ہونے پر زمین کا دوبارہ پھل دینا۔ تیسرا، روح کی نعمتیں۔ اور چوتھا، ان قوموں کی عدالت جنہوں نے اسرائیل کو ستایا۔ یہودا کے ملک پر برکات کا نزول۔ ان سب بیانات کا ایک سطحی مفہوم بھی ہے اور روز عدالت کے ایک پہلو کا بھی۔ اور اب ہم یوئیل کی کتاب کے موضوعات میں سے موضوع ٹڈی دل کے حملے کے گہرے معنی جو کہ پوشیدہ ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ یوئیل انبیاء کی روایت کے مطابق دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے۔ وہ اپنا اور اپنے باپ کا نام بھی بتاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا۔ اس کا بارے نبوت نرالا ہے۔ ٹڈیوں کے دلوں کے حملے بڑی ہولناک صورتحال کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اس حملے کے اثرات کا تفصیلی ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بڑے طنزیہ انداز میں کے متوالوں کو مخاطب کرتا ہے، جن کا چین برباد ہو چکا ہے۔ ٹڈی دل کے دانت نہایت خوفناک ہے۔ امثال 3 باب اس کی 14 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے انجیر کے درختوں کی چھال تک چٹ کر ڈالی ہے، اور تنوں کی سفیدی باہر جھانک رہی ہے۔ وہ ہیکل کے کاہنوں کو ان بوڑھی کنواریوں کی طرح ماتم کرنے کا مشورہ دیتا ہے، جن کے منگیتر جوانی میں چل بسے ہوں، کیونکہ قربانیوں کے تمام لوازمات کی ترسیل بند ہو گئی ہے۔ دانیل، یسایہ، میکا وغیرہ میں ان سب کا ذکر ہے۔ گلے کے کھیتوں، تاکستانوں اور باغات کی تباہ حالی کا اس میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ پھر اب دوسرے موضوع توبہ کے پھل کے موضوع میں سے پوشیدہ گہرے معنی کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کاہن ٹاٹ اوڑھ کر اور روزہ رکھ کر منت کرتے ہوئے ماتم کریں۔ خدا کے غضب کا دن، فتح کرنے والے کی فتح کی للکار عبرانی دستور کے مطابق انتہائی نازک صورتحال کی آئینہ دار ہے۔ نہمیہ، دانیل، یسایہ، یرمیہ، زکریا وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں پرانے عہد نامہ کے قربانی اور روزے کے متعلق نظریات سے کوئی انحراف نہیں پایا جاتا۔ اس بیان کا دارومدار زیادہ تر حالات اور اصطلاحات کے مخصوص استعمال پر ہوتا ہے، اور 1 باب 16 سے 20 آیت میں یہ حصہ دعا معلوم ہوتا ہے۔ ماسوا ٹڈی دل کی تباہ کاریوں کے مفصل بیان کے آیت 17 میں گلہ خانے خالی پڑے ہیں کو یوں پڑھنا چاہیے: ہم گلہ خانوں میں کیا ڈالیں؟ مسمار شدہ گلہ خانوں کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آیت 19 میں آگ اور شعلے سے مراد گرمی اور خشک سالی ہو سکتی ہے، یا پھر ٹڈیوں کے جسموں کی سرخی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مصنف ٹڈی دل کی تباہ کاری کا بیان منقطع کر کے اس تباہ کاری کی حقیقی وجہ کی طرف آتا ہے، اور اسے خداوند کے روز عظیم سے تشبیہ دیتا ہے۔ آیت 2 کا آخری حصہ مخصوص مشرقی محاورہ ہے، اور خروج کی کتاب میں تو ٹڈی دل کا نظارہ صحیح معنوں میں بڑھتی ہوئی آگ کے مشابہ ہے۔ شاداب قطعے ان کے گزرنے سے بنجر زمین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آیت 3 میں اس کا ذکر ہے۔ ٹڈیوں کو سواروں کی مانند قرار دینے اور ان کے بڑھنے کی آواز کو تیزی سے پھیلتی ہوئی سرکنڈوں کی آگ سے تشبیہ دینے میں شخصی مشاہدے کا ثبوت ملتا ہے۔ اپنی تعداد کے لحاظ سے
टिड्डियों का नाकाबिले शिकस्त लश्कर जो बड़ा मुनज़्ज़म सफ बस्ता है और मुस्तैदी से बढ़ता चला आ रहा है, लोगों की दहशत का बायस बना हुआ है। ये टिड्डी दिल उन गैर अक़वाम की अलामत भी हो सकते हैं जो रोज़े हशर से किबल फैसले की वादी में जमा होंगे। दहशत की इस घड़ी में भी रोज़ा रख कर तौबा करने का मौका हाथ से नहीं दहशत की इस घड़ी में भी रोज़ा रखकर तौबा करने का मौका हाथ से नहीं गया। रस्मी अंदाज में कपड़ों को चाक करने में रियाकारी भी हो सकती है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन हकीकी तौबा दिल से होती है। इससे मुमकिन है कि खुदा भी जो वाजबी गज़ब ढा रहा है अपने कहर को रोक ले और कुर्बानी के लवाजमात फिर मुहैया कर दे। हैकल में ख़ास प्रशिश के लिए दावत नौ दी गई है। इसमें काहिनों और आवाम दोनों को दावत है, जिसमें शेर ख्वारों, लाठी टेकते सफ़ेद रैश और नौबहाता लोगों का ख़ास जिक्र है, क्योंकि ये लोग माशरती जिम्मेदारियों से बड़ी हद तक आज़ाद होने का ज़िम्मा उठाते हैं। टिड्डी दिल के हाथों पैदा होने वाले वीराने बाशिंदों के खुदा के हजूर ताइब होने के बाद शादाबी से नहाल हो जाएंगे। और 20 आयत का मतलब ये है कि तंदो तेज़ हवाएं यहूदिया में से टिड्डी दिल को उड़ाकर बहीरा मुर्दार और बहीरा रूम में ला फेंकेंगी, जहां वो गल सड़ जाएंगी। अब हम तीसरे मौजू रूह की नेमतों के गहरे मायनी जो कि पोशीदा हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इस इबारत में रूह के नज़ूल का जो जिक्र है वो नबूवती कलाम का रंग कमाल है। आयात 28, 29 और 32 वाज़िया तौर पर पेंतिकोस्त के रोज़ पूरी हुई। आयत 30, 31 के मनाजिर मसीह के दुखों में ज़ाहिर हुए। मदहोशी की हालत में नबूवत करने में ज़ुबानों की नेमतें भी शामिल हैं। दुएं के सतूनों से मुराद सहरा में गर्दबाद के सतून हैं या तबाहशुदा शहरों का मंजर है। सूरज ग्रहण के वक्त चांद खून की तरह सुर्ख हो सकता है। आयत 32 में मसीह के नजात बख्श नाम के अलावा और कौन सा नाम हो सकता है। हर शय के कोई ना कोई मायने होते हैं, लेकिन वो अयाम ख़ास मायने के हामिल हैं। जब इंसानी वक्त की गर्द की आखिरी तय भी बैठ जाएगी, तब अब हम चौथे मौजू खुदा के दुश्मनों की अदालत होगी में पोशीदा गहरे मायने जानने की कोशिश करते हैं। इस हिस्से के सती मायने तो यही हैं कि इसमें उन कौमों से इलाही इंतकाम की पेश खबरी है जिन्होंने यहूदियों को सताया और मुंतशिर किया। आयात 3 से 8 में तारीखी वाक़ियात की तरफ इशारा है। टिड्डी दिल का हमला गैर कौमों की फ़ौजों की फतह की मुख्तसर घड़ी की अलामत हो सकता है। आयात 9 से 11 में गैर कौमों को बड़े चुभते हुए तंजिया पैराए में खुदा के खिलाफ जंग आजमाई की दावत दी गई है। खुदा अकेला वादी हिसाब में जमा होने वाली कौमों की अदालत करेगा। और आयात 12 से 14 में आयात 15 बाद और 19 की मुकम्मल दहशतनाक सूरत और आयात 18 की मुबारक हाली अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई। ज़मीनी नबूवत और यौम हशर के नज़ारों को यहाँ इस्तारों और तशबीहों में बुन दिया गया है। मसीही कलीसिया पुराने ऐदनामा के वारिस है और नबूवत का ये कलाम ख्वाब मिस्र की बाबत हो या किसी और शहर की बाबत खुदा के मुकर्रर वक्त पर ज़रूर पूरा होगा। और अगर हम इस किताब के मुसन्निफ और सन तसनीफ की तरफ ध्यान दें तो ये शानदार और वसी अलमानी अदब पारा यहूदिया का रंग लिए हुए हैं। ताहम ये हम असर सियासी मसाइल से कहीं बालातर मामलात का अहाता करता है। यही वजह है कि इसके सन तसनीफ का अंदाज़ा करना दुश्वार है।
قدیم روایات جو اس کے تسلیم شدہ ہونے کی دلیل ہیں، اور راسخ الاعتقاد علماء کی مسلسل یقین دہانیوں کے مطابق یہ کتاب نہ صرف ایک مکمل اکائی اور ناقابل تقسیم وحدت ہے، بلکہ مصنف شاید صاحب قلم انبیاء میں سب سے قدیم ہے۔ وہ ہوسیہ اور آموز کا بزرگ ہم اثر تھا۔ وہ 9ویں صدی قبل مسیح میں شاہ یوآز کی نوعمری کے عہد میں نبوت کرتا تھا۔ اگر یہ درست ہے تو کئی معروف نبوتی جنگی للکاروں کا سب سے پہلے یوئیل کی کتاب میں ذکر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ تلواروں کو ہل کے پھالوں میں ڈالنے کی امید سے پیشتر ہل کے پھال تلواروں کے باپ سمجھے جاتے ہوں۔ میرے عزیزو، یوئیل ایک ایسے مکاشفے کا اعلیٰ کار تھا جس کی بیشتر تعبیر اس کی اپنی سمجھ سے بالا تھی۔ اس کی کتاب میں اس کے الہامی ہونے کا امتیازی عنصر یہ ہے کہ اس میں ابدیت اور فنا کے تصادم کی بکثرت شہادتیں ملتی ہیں۔ اس کی واضح ترین صورت ٹڈی دل کی تباہ کاریاں ہیں، جو خداوند کے غضب اور گناہ کی سزا کی علامت بیان کی گئی ہے۔ جب خدا کے لوگ توبہ کریں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں بحال کرے گا۔ مسیح کی موت کے واقعات کی پیش گوئیاں، روح القدس کا نزول اور آخری ایام کی دہشت اور امید اس کے الہامی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ کتاب پرانے عہد نامہ کی مختصر ترین کتب میں سے ایک ہے۔ اس کا پیغام نہایت دل خراش اور چونکا دینے والا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، مختصر طور پر یوئیل نبی کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ وہ کس زمانے میں ہوا، لیکن یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ یہ کتاب 4 یا 5ویں صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ یہ سلطنت فارس کا زمانہ تھا۔ یوئیل فلسطین پر ٹڈیوں کے ایک ہولناک حملہ اور تباہ کن خشک سالی کا بیان کرتا ہے۔ ان واقعات میں اسے خداوند کے دن کی آمد کی علامات نظر آتی ہیں، جب خداوند ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کی راست مرضی کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ خداوند توبہ کی طرف بلاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بحال کرنے اور برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ سب سے قابل ذکر اور قابل توجہ وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، سب پر اپنا روح نازل کرے گا۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس ابھی یہی وقت ہے خدا کی راست مرضی کے مطابق چلنے کا، اپنے گناہوں سے، غلطیوں سے خدا سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، اور اس کا وعدہ ہے وہ اپنے مقدس لوگوں کو جو سچے دل سے توبہ کر کے خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، وہ ان کو ضرور بحال کرے گا، برکت ضرور دے گا۔ میرے عزیزو، خداوند کے دن کی آمد اب بہت زیادہ نزدیک ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ان تمام غضب اور سزاؤں سے بچ سکیں۔ عزیزو، یہ سب جھوٹ نہیں ہے، یہ خدا کا مقدس پاک کلام ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں اور وعدے خدا کے مقررہ وقت پر ضرور پورے ہوں گے۔ کیا آپ سب بھی مقدس لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی کہ باقی مقدسوں پر جیسے خدا اپنا روح نازل کرے گا، آپ سب بھی خدا کے روح کو حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے سچے دل سے دعا کرنا شروع کر دیں، بائبل پڑھیں، خدا کی راست مرضی پر چلیں، تو یقیناً آپ سب بھی بچ سکیں گے۔ خدا ہم سب کو دعا کرنے، خدا کے ساتھ وفادار رہنے، بائبل کھول کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔